اللہ جل جلالہ نے پوری امت مسلمہ کے لیے اپنے پاک کلام میں دو ہستیوں کو، دو شخصیات کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اپنے قرآن میں اللہ جل جلالہ نے مجھے آپ کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ تلاش کرنے کے لیے دو شخصیات دی ہیں، دو لوگوں کے بارے میں، دو ہستیوں کے بارے میں خلاق عالم، خالق کائنات اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان دو ہستیوں کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک تو ہم سب کے آقا اور مولا امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی الانبیاء، تاجدار انبیاء، حضور خاتم النبیین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بطور نمونہ اور آئیڈیل کے پیش فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت میں سے، انبیاء کی جماعت میں سے خاص طور پر اللہ جل جلالہ نے جس نبی کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہستی اور ذات گرامی ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن ان کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ کے چند اہم واقعات ایسے زبردست ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے خانوادے کے ساتھ، ان کے بیٹوں، ان کی اہلیہ کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات، اور خود ان کی اپنی عملی زندگی کا ایک واقعہ جس کی یاد میں ہر سال یہ امت مسلمہ دو عظیم الشان عبادتیں سر انجام دیتی ہے۔ ایک کو ہم قربانی کہتے ہیں، دوسرے کو حج کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں عظیم الشان عبادتیں ذی الحجہ کے مہینے میں سر انجام دی جاتی ہیں، اور دونوں عبادتوں کا پس منظر، دونوں عبادتوں کا فلسفہ، دونوں عبادتوں کی تاریخ اگر آپ اٹھائیں تو پیچھے آپ کو ایک روشن تارے کی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اجلا کردار اور ان کی شخصیت روز روشن کی طرح آیا نظر آتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ساری باتوں کی ایک بات اگر قرآن سے کھنگال کر نکالی جائے، اللہ جل جلالہ اپنے اس عظیم الشان پیغمبر کی شان، عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہوئے خود خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بے شمار آزمائشوں میں آزمایا۔ ابھی چھوٹے ہیں، سب سے پہلے باپ کے ساتھ ٹاکرا ہوئے جو بت فروش ہے۔ تفصیلات آپ علماء سے سنتے رہتے، میں تفصیل واقعات میں نہیں جا رہا، صرف مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، حضرت کی زندگی کو اگر آپ اٹھائے، آج بھی اس دور میں ہمیں اسوہ نظر آتا ہے، آئیڈیل نظر آتا ہے کہ مجھے اور آج کے نوجوان کو، آج کے بوڑھے کو، آج کے باپ کو، آج کے مصلح کو، آج کے مربی کو، حتیٰ کہ آج کی دعوت اللہ کا کام کرنے والے کو بھی جب تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہ پڑھا جائے، یہ سارے کردار اور کریکٹر معاشرے میں آپ کو 100% درست راہ پر نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، ایک ایک فرد کے لیے نمونہ بنایا۔ ابھی بچے ہیں، باپ کو منع کرتے ہیں، کیا خوبصورت مکالمہ، اللہ نے وہ سارے مکالمے، وہ کیا اللہ کو بات چیت پسند آئی؟ اللہ نے ساری باتیں قرآن بنا کے نازل کی۔ آپ سے مکالمہ ہو رہا ہے، اس کو پڑھنا ہو،
ذرا گھر جا کے کبھی قرآن کھولیے، سورہ مریم کھولیے، تیسرا چوتھا رکوع شروع کیجیے، اللہ سب تفصیلی باپ بیٹے کا مکالمہ ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سمجھ آتی ہے باپ کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ باپ کافر بھی ہے تو مسلمان بیٹے کا رویہ باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ایک مصلح، ایک داعی، اس کے اندر صفات کون سی ہونی چاہیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ ابا جی آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ سنتے نہ دیکھتے ان کی پوجا۔ اب باپ آگے سے کیا کہتے ہیں، ابراہیم باہر آ جا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے رجم کروں گا۔ لیکن آگے سے ابراہیم جیسا فرمانبردار بیٹا کا کہتا ہے، سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ اور تفصیلات پھر کبھی اس پر عرض کروں گا، مجھے اس عنوان پر آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپنے ہیں، باپ سے مکالمہ، ذرا بڑے ہوئے قوم سے مکالمہ ہوا، بتوں کی تیس نیس کر دیا بتوں کو، وہ میلے پر گئی ہوئی قوم واپس آئی، یہاں بھی ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ اللہ سورہ انبیاء میں اس مکالمے کو ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا مکالمہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا وقت کے حکمران نمرود سے ہوتا۔ کیا اللہ نے ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ، ہر شعبے میں نمونہ موجود ہے۔ وقت کے حکمران سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ابراہیم تعارف کراؤ۔ ابراہیم علیہ السلام رب کا تعارف کراتے ہیں، اللہ اکبر۔ کاش ہمیں اپنے رب کی ایسی معرفت اور پہچان حاصل ہو جیسے انبیاء کو تھی۔ کیا پورے وثوق سے ڈٹ کے سارے معاشرے وقت کے حکمرانوں سپر پاور کے سامنے ڈٹ کے کھڑا۔ جب داعی کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے تو دنیا کی کسی چیز سے کوئی اثر نہیں ہے، ساری طاقتیں سچ بھج کے اس کے سامنے آئے، داعی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ مومن موحد اللہ سے تعلق رکھنے والا کسی دنیا کی طاقت سے نہیں کرتے۔ ڈٹ کے کھڑے نمرود کے سامنے مکالمہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی شان بیان کرتے ہیں، میرا رب وہ ہے، میں نے اسے اللہ مانا ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دے دیتا ہے۔ وہ بدبخت عقل پر پردہ پڑا ہوا عقل کا اندھا نمرود بات پوری سمجھی نہیں، کہنے لگا میں بھی زندوں کو مارتا ہوں، مرے وہ کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ بندے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک وہ پھانسی کے سزا یافتہ مجرم کو پکڑا اور آزاد چھوڑ دیا۔ کہنے لگا لوگ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھدار داعی تھے، سمجھ گئے عقل کے اندر کو بات سمجھ نہیں آنے والی۔ فرمایا اچھا دوسری دلیل سن پھر۔ کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا کافر۔ کہنے لگا ہاں نہیں اب یہ تو نہیں، وہاں سے سزا شروع کر۔ اللہ اکبر۔ چوتھا مکالمہ اپنی قوم سے اس وقت ہوتا ہے جب قوم نے چاند، ستارے، سورج کی پوجا شروع کی۔ اللہ نے 7ویں سپارے میں اس مکالمے کو بھی ذکر کیا، قوم سے کیسا مکالمہ کر، کیسے قوم سے خطاب کر۔ بہت لمبی تفصیلات ہیں، حدیث میں وہ مکالمہ بھی آتا ہے جو جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اس وقت فرشتوں کے ساتھ کیا مکالمہ ہوتا ہے۔ پھر ایک چھٹا مکالمہ قرآن نے ذکر کیا جب 100 سال کا پورا ابراہیم، اللہ اکبر، قربانیوں کی انتہا دیکھی۔ آج تک ہم نے ان قربانیوں کا سوچا بھی نہیں ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ نے دین اور ایمان کے لیے قربان کیا۔ بوڑھا باپ ہے، بوڑھا بڑھاپا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ نے بیٹا دیا نا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال کی تھی، 90 سال کی۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بچہ دوڑنے طرف بلوغت کے قریب ہوا، کم از کم 10-12 سال کی عمر تھے جناب اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے خواب میں دیکھتے بچے کے گلے پر چھری چلا رہے، اللہ اکبر۔ بڑھاپے کا سہارا ہے،
ابراہیم علیہ السلام خود بوڑھے، بچہ ابھی چلنے کے قابل ہوا، بلوغت کے اندر قدم رکھ رہے، آرڈر آتا ہے بچے کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا دی۔ اللہ کیا وہ کائنات کا منظر دیکھا ہوگا؟ وہ بوڑھا باپ 4 سالہ بچے کو لٹایا ہوا اوندے منہ اور گردن پر چھری چلانے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ کس کی محبت میں؟ جی ہاں، کس کے تعلق میں؟ کس کے عشق میں؟ اور قربانی کرنے والوں اور حج میں جانے والوں، قدم قدم پر پھیلی ہوئی نشانیوں پر تو غور کرو ذرا۔ کاش کہ آج کا قربانی کرنے والا اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنی ہر خواہش کو بھی اسی طرح قربان کرنے کی نیت ہوئی۔ اور شیخ شبلی رحمہ اللہ مرید حج میں گیا، واپس آیا، پوچھا حج میں گئے تھے؟ جی حضرت حج کر کے آیا۔ جب احرام پہنا تھا یہ نیت کی تھی میں نے گناہوں والا لباس اتار دیا، اب جو احرام کی چادریں پہن رہا ہوں یہ تو کفن پہن رہا ہوں۔ کہنے لگا نہیں حضرت یہ تو کوئی فیلنگ نہیں آئی تھی احرام پہنتے ہوئے۔ جب گھر سے نکلا تھا حج کے لیے سوچا تھا اسی طرح ایک دن سارے رشتے دار قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہیں حضرت یہ تو نہیں سوچا۔ اچھا جب طواف کرنے لگا تھا بیت اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود کے قریب گیا، حضرت نے یہ جملہ کہا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔ اللہ والے یہ ہوتے ہوش نہیں آیا۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے رب رحمان کے دائیں ہاتھ سے مسافہ کروا۔ کاش کہ تمہیں بوسہ لیتے ہوئے اللہ کے ہاتھ سے مسافے کا مزہ لیا ہو۔ حضرت یہ تو محسوس نہیں ہوا۔ قربانی کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کی، حرام خواہشات کی بھی قربانی کی تھی؟ نہیں حضرت یہ تو نہ ہوا۔ فرمایا تیرا حج کیسے ہوا؟ جا دوبارہ جا کے ان کیفیات سے حج کر کے۔ میرے عزیزوں وہ کیا کیفیات ہوتی تھی؟ قربانی کے وقت بھی، حج کے وقت بھی، باتیں بہت لمبی ہو جائے گی، مجھے عرض کرنا ہے حج کے لیے قافلے جا رہے ہیں، قربانی کا موسم آ رہا ہے، یہ سارے کام امت کرے گی۔ کاش کہ آج کی امت جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ان کے عملی کردار کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے عرض کروں گا جہاں تم دنیا جہان کے فیس بک کو تلاش کرتے ہو، لٹریچر کو پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے ہو، فلانے صاحب کو ہم نے کمپیوٹر پہ سنا، ہم نے انٹرنیٹ پہ سنا، سوشل میڈیا پہ، آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، حضور کے آباء و اجداد میں جناب ابراہیم کی سیرت کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا ایک مسلمان کا کردار اس معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے۔ جنہیں پتہ تھا ان کا کردار کیسا ہوتا تھا۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، مالک ابن دینار زندگی رہی تو انشاءاللہ حج کے بعد پھر ملاقات ہوگی، یہاں جمعہ آخری ہے، انشاءاللہ آئندہ حج کے بعد دوبارہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ حضرت فرماتے، عجیب واقعہ حضرت نے لکھا، فرماتے میں اپنے گھر میں تھا، شدید دوپہر، سخت موسم، گرمی کی شدت، دھوپ کڑاکے کی، فرماتے میں بڑی مجبوری میں کسی کام سے باہر نکلا تو دیکھا ایک نوجوان، پاؤں نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہے، ہاتھ کے بل جسم کو گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے، گھسیٹتا ہے، چند انچ آگے ہو جاتا ہے۔ فرماتے میں نے اس کا چہرہ دیکھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے جلد سرخ بلکہ کالی ہوئی پڑی تھی، پسینے میں ایسے شرابور جیسے ابھی نہا کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ نوجوان چل رہا ہے، آہستہ آہستہ گھسٹ رہا ہے، میں قریب گیا، سلام کیا، میں نے اس کے چہرے پر نور ایمانی محسوس کی۔ میں نے کہا نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام فلاں ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ بخارا سے چلا ہوں۔ اچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حج کا ارادہ ہے۔ اچھا اس دھوپ میں، کڑاکے کی دھوپ، حج میں؟ مالک ابن دینار کہتے میں نے اس کو کہا یار تو نوجوان ہے، تیرے پاس کوئی زادرہ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی توشہ نہیں ہے، کوئی کھانا پینا نہیں ہے؟ جی ہاں، حج قاضی کہتا ہے میرے کو 10,000 ریال ہوئے گا تو میرا حج ہوگا، میں جا کے شامل بھی تو کرنی ہے۔ حج کن کا ہوتا تھا؟ یہ نوجوان چل رہا ہے، کاش کہ آج کے نوجوان اس کی جوانی سے سبق حاصل کرتے۔ کوئی ساتھ زادرہ نہیں۔ فرمایا تیرا زادرہ کدھر ہے؟ وہ
اس نوجوان نے عرض کیا حضرت مجھے بتائیے جب بندہ کسی بادشاہ سے ملنے جاتا ہے بڑے کے در پہ جانا ہوتا ہے تو جاتے ہوئے بندہ کچھ لے کے جائے تو بڑا اسے اپنی توہین سمجھتا وہ میرے گھر میں آیا میرے سے لینے کے لیے آیا یا مجھے دینے کے لیے آیا یہ توہین ہے اللہ کی توکل اللہ چل رہا ہوں جب اللہ کھلاتے ہیں کھا لیتے ہیں اچھا کڑاکے کی دھوپ ہے دوپہر کا وقت ہے تھوڑی دیر آرام کر لے ٹھہر کے چلے جانا بڑا لمبا واقعہ حضرت نے لکھا وہ نوجوان کہنے لگا مالک ابن دینار آپ نے تو چلنا ہے پاؤں کے بل آپ تو جلدی پہنچ جائیں گے پچھلے 8 سال سے آج کا حاجی آج کا قربانی کرنے والا سن ذرا کانوں سے وہ کہنے لگا 8 سال سے بخارے سے نکل کر چلا ہوں اور کسی طرح جسم کو گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہوں پتہ نہیں حج تک پہنچ بھی سکوں کہ نہ پہنچ سکوں راستے میں نہ حج نکل جائے جلدی ہے سفر لمبا ہے مجھے جانا ہے مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے کہا نوجوان ٹھہر جا آرام کر لے عصر کے بعد جب دھوپ ٹھنڈی ہوگی سواری کا جانور دے دوں گا اس پہ چلے جانا رونے لگ گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگا مالک میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا تو بے وقوف نکلا کہنے لگا کیا مطلب کہنے لگا مالک مجھے بتا ذرا اگر آقا کا بھگوڑا نافرمان غلام اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لیے جائے سواری پر سج دھج کے جانا اچھا لگتا ہے میں تو اپنے آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں میں تو توبہ کے لیے جا رہا ہوں مالک ابن دینار کہتے مجھے اس پر رشک آیا میں نے اسے سلام کیا دعا کی درخواست کی گھر میں آ گیا اللہ کی شان اللہ نے مجھے بھی حج کا موقع دیا فرماتے میں حج کے سارے کام کر کے مینا میں وقت گزارا عرفات میں گیا مزدلفہ سے فارغ ہوا دوبارہ مینا میں آیا شیطان کے جمرات کی رمی کر کے قربانی کا وقت جب آیا میں رمی سے فارغ ہو کر قربان گاہ کی طرف نکلا راستے میں لوگوں کا مجمع دیکھا میں نے کہا کیا ہوا یہاں لوگ کیوں جمع ہے سارے حاجی اکٹھے احرام پہنا ہوا لوگ کہتے ہیں اندر کوئی نوجوان ہے اللہ سے مناجات کر رہے لوگ اس کی مناجات پر آمین کہہ رہے اس پر رشک کر رہے مالک ابن دینار کہتے میں مجمع چیرتا ہوا آگے بڑھا میں نے دیکھا وہ نوجوان گھسٹتے گھسٹتے کالی سیاہ اس کی چمڑی ہو چکی پسینے میں اسی طرح شرابور احرام کی حالت میں وہاں موجود کنکری مار کے آیا بیٹھا ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتے میرے مالک تو جانتا ہے یہ سارے لوگ حج پر آئے ہیں صاحب ثروت ہے مال و دولت والے بھی ہیں کنکریاں مار دی سب کے پاس قربانی کے پیسے موجود ابھی سارے قربانی کریں گے تو جانتا ہے میرے پاس سوائے احرام کی 2 چادروں کی کچھ نہیں قربانی کرنے کے لیے میرے پاس جانور بھی کوئی نہیں میرے مالک آج میں دمبے اور جانور کی جگہ پر اپنی جان تیرے راستے میں قربان کرتا ہوں میری جان کو قبول کیجئے یہ کہا کلمہ پڑھا اپنی جان اللہ کے سپرد کر میرے جوانوں کہاں ہے تمہاری جوانی انٹرنیٹ پہ فدا ہونے والی کہاں ہے تمہاری جوانی سوشل میڈیا پر ضائع ہونے والی آؤ ان جوانوں کی سیرت کو پڑھو آؤ ابراہیم علیہ السلام جیسے کڑیل جوان کو دیکھو آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو پڑھو اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرو اللہ کی محبت میں غرق ہو کے زندگی گزارو تمہیں زندگی کا مزہ اور لطف نصیب ہو اللہ کرے اس قربانی اور حج کے موقع پر یہ فلسفہ اور یہ کیفیت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اسی کو باقی رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین